اب آپ دیکھیے ان کو پتا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادا جہاں وہ پیدا ہوں گے، جہاں وہ ہجرت کریں گے، سب تھی. پھر کیا وجہ تھی انہوں نے حق قبول نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کے مدرسے، ان کی خانقاہیں، ان کے گھر کا راشن، یہ سب روم سے آتا تھا. روم سے آتا تھا. ہاں. اچھا، انہوں نے کہا اگر ان کو قبول کریں گے تو چندہ رکے گا. یہ مسئلہ تھا. ہو یہ میں کوئی اپنی طرف سے الفاظ ہی نہیں کر رہا. کہہ دیا آپ نے. ابھی آپ سارے سورہ آل عمران اٹھائیے جی. اور اس کی ابتدائی آیات دیکھیے، اگر یہ نہ ہو تو آپ کہیے. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے حق کہہ دیا تو چندہ رکے گا، ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ تو وہاں پر اللہ نے کہا تم نے مال کو، یہ قرآن سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات، تم نے مال کو حق پر ترجیح دے دی. اچھا یہاں دیکھیں مال پر تکیہ ہے، مال پر بھروسہ ہے اور حق پر نہیں، جبکہ حق کے ساتھ آ جائے تو اس سے دگنا اللہ رب العالمین عطا فرمائے. یہ حقیقت ہے. اچھا اب اولاد پر دیکھیں، کیونکہ یہاں پر آیت چل پڑی ہے نا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، تمہیں قیامت کے دن، وہ دن اتنا بھیانک ہوگا اور اتنا سخت ہوگا، والعیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، جس دن نہ بیٹا کام آئے گا نہ مال کام آئے گا. جی. یوم لا ینفع، نفع نہیں دے گا، اور انسان مال رکھتا ہے اس لیے کہ یہ صحیح ٹائم پر مجھے نفع دے گا. فرعونیوں کی طرف آپ آ جائے، مال کی نحوست تو یہاں سے واضح ہوئی کہ وہ حق کے مقابلے میں مال کو، اور آج بھی ہمارے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ اگر حق بولیں گے تو یہ صاحب چندہ دے رہے ہیں، یہ رک جائیں گے، تو اس صاحب کو کنوے کریں نا، آپ سمجھائیں ان کو کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، دلائل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے سمجھائیں. لیکن اس کے ہاتھ پر کولو کا بیل ایسے بنتے ہیں کہ جناب وہ جیسا کہہ رہا ہے اسی طرح لو، اور وہ اپنے مخبر چھوڑے ہوتے کہ دیکھو جناب یہ ادھر ادھر تو نہیں جا رہا. تو آج میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے جو رشد و ہدایت کے مرکز ہیں الا ماشاء اللہ سب ایسے نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے پیچھے فنڈنگ کا ایک سلسلہ کہیں نہ کہیں سے واضح ہوتا ہے، اور اسی کو خوش کرنے کے لیے عقائد کو مسخ کیا جاتا ہے، باتوں کو گڑبڑ کیا جاتا ہے، اور سمجھ لیا جاتا ہے یہ تھوڑا موڑا کھانا جو آ رہا ہے شاید اسی پر سارا کام چل رہا ہے. اس کو دھتکاریے آپ، جس پرواز سے، جس خوراک سے آپ کی پرواز میں کوتاہی آ رہی ہو اس کو تھوک دیجئے، اللہ رب العالمین اس سے زیادہ خیر کے ذرائع عطا فرمائے گا. اور حافظ صاحب میں کہتا ہوں اگر نہیں بھی عطا فرمائے آزمائش کے لیے تو مومن دنیا کے لیے تھوڑی حق بولتا ہے، وہ تو آخرت کے لیے حق بولتا ہے. تو آگے کی بات ہے نا کہ اعمال تو بنداد جنہوں نے بدر میں جانے دی ہے ان کے بیٹوں نے یہ کہا کہ ہم کو مال آنا چاہیے. اللہ. اب آپ دیکھ، اب بیٹوں کی طرف آپ آ جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت بالکل عیاں تھی بنی اسرائیل پر، لیکن وہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک ایک کے 12 بیٹے، ایک ایک کے 18 بیٹے، ایک کے 19 بیٹے، انہوں نے کہا جو بھی فتنہ ہوگا ہمارے بیٹے بچا لیں گے. تو اللہ نے اس لیے دونوں کو ایڈریس کیا ہے قرآن میں، اور یہ بنیادی آپ کے دل کے تار کو چھڑا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا قیامت کے دن، نہ نفع. یوم لا ینفع، نفع نہیں دے گا کوئی تمہیں، تمہاری اولاد اور نہ تمہارا بیٹا، مگر الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو قلب سلیم لے کر آیا وہ مراد کو پہنچے گا.